آپ نے پچھلے لیکچر میں ان کی غزلوں کے چند اشعار کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں بڑی فکری گہرائی ہے، بہت بلند سطح کی شاعری ہے۔ تو یہ فکری گہرائی ان کے ہم اثر شعراء کے یہاں بھی پائی جاتی ہے؟ جی ہاں، اس میں ایک بات تو آپ نے جیسے بیان فرما دی کہ عزیز حامد مدنی صاحب کے یہاں فکری گہرائی بہت ہے، اور اکثر پہلوؤں سے ان کی شاعری فکری شاعری کہی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اس طرح کی فکری گہرائیاں یا ان کے معاصرین میں ایسی شاعری پائی جاتی ہے یا نہیں جس پر فکری شاعری کا لقب چسپاں کیا جا سکے یا جس کے ایک حصے پہ کیا جا سکے، اس کے لیے پہلے عزیز حامد مدنی کے جو قابل ذکر ہم عصر شعراء ہیں، ان میں ان کے کچھ نام لیتا ہوں میں، پھر اس سے ایک یا تو نام سنتے ہی اندازہ ہو جائے گا یا پھر آگے چلیں گے۔ تو مدنی صاحب قیام پاکستان کے آس پاس شاعروں کی جو نسل پیدا ہوئی تھی، جن حضرات نے قیام پاکستان سے کچھ پہلے شاعری کا آغاز کیا تھا، مدنی صاحب کا تعلق اس نسل سے ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے معاصرین مثال طور پہ ناصر کاظمی تھے، سلیم احمد تھے، پھر اگر ہم عمری کی شرط ہٹا دیں تو ان کے زمانے میں فراق بھی تھے، ان کے زمانے میں فیض بھی تھے، ان کے زمانے میں نون میم راشد اور میرا جی بھی تھے، اور ان سے اگلی نسل میں یعنی ان سے کم عمر لوگوں میں ظفر اقبال تھے، مختار صدیقی تھے، مختار صدیقی تو غالباً ان کے ہم عمر لوگوں میں تھے، مجید امجد تھے، تو پھر دوسری طرف قمر جمیل تھے، رئیس فروخ تھے، احمد مشتاق تھے، تو اختر الایمان تھے، تو یہ یا اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی ہیں جو عزیز حامد مدنی کے ہم عمر یا سینئر یا جونیئر معاصرین میں سے تھے۔ تو ان میں سے اگر فکری شاعری کے پہلو سے دیکھا جائے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ فراق کے یہاں بعض جگہ پر فکری گہرائی پائی جاتی ہے، تو اسی طرح شاعرانہ معنی میں فیض کے یہاں بھی فکری گہرائی پائی جاتی ہے، لیکن فیض کا کمال یہ ہے یا فیض کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ فکر کی بالکل جمالیاتی تشکیل کر دیتے ہیں، یعنی وہ فکر کو فلسفیانہ نہیں رہنے دیتے، ذہنی نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے کسی جمالیاتی ویژن میں یا تخیل میں کھپا دیتے ہیں۔ تو ان معنوں میں وہ گہرائی فیض کے یہاں بھی ہے، اور عزیز حامد مدنی فیض کے بہت مداح بھی تھے، فیض پہ لکھا بھی بہت ہے۔ تو اس طرح کے کچھ عناصر اختر الایمان کی شاعری میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اختر الایمان کا وصف یہ تھا کہ سادگی اور سوچ، ان کی ساری فضا جو تھی وہ اظہار کی سادگی، سچویشن کی سادگی
لیکن اس پر چھائی ہوئی ایک سوچ کی فضا. تو اس میں جہاں جہاں اختر الایمان کامیاب ہوتے ہیں اپنی نظموں میں، وہاں وہاں ان کے یہاں بھی فکری گہرائیاں آ جاتی ہیں یا قابل تشریح. فکری گہرائی شاعری میں کیا ہوتی ہے کہ جو قابل تشریح ہو، جس کی تشریح کرنی پڑے، تو وہ اختر الایمان کے یہاں بھی ہے. تو البتہ ناصر کاظمی کے اثر سے پیدا ہونے والے دیگر شعراء، رسا چغتائی یا احمد مشتاق وغیرہ، ان میں وہ چیز نہیں ہے. ان کی شاعری کا فکری رخ بہت کمیاب ہے. ان کی شاعری سے کوئی ایسی بات عکس کرنا جو فکر کے مطالبات بھی پورے کرتے، وہ مشکل ہے. اور اگر کہیں ہوتی بھی ہے تو وہ بلا ارادہ بلا قصد معلوم ہوتی ہے. یعنی کچھ ایسے لفظ استعمال کر دیے جن لفظوں کا ایک فکری پس منظر بھی ہے، تو وہ لفظ شعر میں استعمال ہوتے ہی اپنے فکری پس منظر کی وجہ سے کچھ فکری التباس سا پیدا کر دیتے ہیں. تو ان معنوں میں تو فکر ہر شاعر کے یہاں ہے. تو دوسرے ایک بہت اہم صاحب کا نام لینا میں بھول گیا، وہ بہت اہم شاعر ہیں اور اللہ نے مجھے موقع دیا تو ان پر بھی اسی طرح کی ایک سیریز کروں گا. وہ ہیں محب عارفی. تو محب عارفی جیسے مدنی صاحب کے ہم عمر شعراء میں سے ہیں، اور مدنی صاحب سے کہیں زیادہ فکری گہرائیاں ان کے یہاں ہیں، کہیں زیادہ، مطلب کوئی موازنہ نہیں ہے. بلکہ میری رائے میں اقبال کے بعد اگر کسی کو فلسفی شاعر کہا جا سکتا ہے اقبال کے بعد کے ادوار میں، تو اس میں وہ محب عارفی ہیں. تو محب عارفی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فکری شاعری کا اپنے ہم عصروں میں سب سے بڑا نمونہ تھے، چاہے اپنے ہم عصر شعراء کے مقابلے میں سب سے بڑے شاعر نہ ہوں. تو محب عارفی کے یہاں بھی، محب عارفی تو ہیں ہی مفکر شاعر. انشاءاللہ کبھی شروع کریں گے تو انہیں لوگ بھول گئے. تو دوسرے ہم عصروں میں جیسے یہاں مجید امجد تھے، تو مجید امجد صاحب کے یہاں فکر نہیں ہے، فکری فضا ہے. مطلب وہ باقاعدہ فکر کہتے ہیں جو ایک آفاقی کانٹیکسٹ میں ہو، ذہن کا وہ تخیل اور کہی گئی وہ بات جس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایک آفاقی کانٹیکسٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو فکری شاعری یہ ہوتی ہے. تو ان معنوں میں مجید امجد فکری شاعر نہیں تھے. ان کے یہاں فکر کی فضا پائی جاتی ہے کیونکہ وہ بہت سنجیدہ شاعر تھے. ان کی شاعری کا جو بہت بڑا وصف ہے وہ سنجیدگی ہے. تو جس شاعری میں سنجیدگی کا عنصر کسی بھی حوالے سے غالب ہو تو وہ شاعری پہلی نظر میں یا اپنی تاثیر کے اعتبار سے فکری شاعری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس شاعری کو جس سے آپ کے حواس فکری شاعری جیسے تأثر کے ساتھ قبول کر رہے ہیں، جب آپ تربیت یافتہ ذہن یا فکر کی تشکیل سے مانوس دماغ کے ساتھ اس شاعری کا تجزیہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ ایک جمالیاتی سنجیدگی تو ہے، انٹلیکچول سیریسنس نہیں ہے. یہ میں عیب نہیں بتا رہا، یہ مزاج کی بات ہے. تو مجید امجد صاحب کے ہاں جیسے یہ باتیں ہیں. راشد ان میں سے ایسے ہیں
جو شاعرانہ فکر اور یونیورس آف پوئٹری میں ذہن کا جو استعمال ہو سکتا ہے اس کے وہ اپنے ہم عصروں میں بہترین نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی راشد باقاعدہ ایک بڑے شاعر ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ وہ یونیورس آف تھاٹ میں نہیں رہتے. یعنی فکر پیدا ہوتی ہے یونیورس آف تھاٹ میں حرکت کرنے سے. عالم فکر میں ذہن متحرک ہو یا احساسات اس عالم فکر میں بیداری پکڑنا سیکھ جائیں تو اس سے فکری شاعری پیدا ہوتی ہے, اس سے فکر پیدا ہوتی. لیکن راشد کا کمال یہ ہے کہ وہ یونیورس آف تھاٹ کی بجائے یونیورس آف پوئٹری میں رہتے ہوئے اپنے ذہن کی بہترین صلاحیتوں کو بھی کھپا دیتے ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایک بڑا ذہن ہے جس کا میدان عمل فکر نہیں ہے, شاعری ہے. تو راشد ان معنوں میں ان کے یہاں فکری گہرائیوں کا ایک تسلسل ہے. تو مدنی صاحب کے معاصرین میں فکری گہرائیاں بہت سو میں مشترک ہیں. یا جیسے ہمارے سلیم احمد ہیں, سلیم احمد ایک باضابطہ فکر کی نمائندگی کرنے والے شاعر تھے. یوں کہنا چاہیے کہ ایک سوچی ہوئی فکر کی, ایک سوچی ذہن کی ایک ثابت شدہ مسلمہ قدر کی نمائندگی کرنے والے شاعر مدنی صاحب کے ہم عصروں میں سلیم احمد بھی تھے. تو لیکن سلیم احمد کا جو اسلوب ہے, ان کا جو اسٹائل ہے, وہ قاری کو اس کے فکری جوہر تک آسانی سے نہیں پہنچنے دیتا. لیکن اگر کوئی قاری اتنا تربیت یافتہ ہو کہ ذہن اور جذبے کے درمیان فاصلہ اس کے اندر کم ہو چکا ہو اور اپنی تہذیب کو پہچانتا ہو, تو تہذیب کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تہذیب ہے. میں ایک تہذیب میں اگر اس کی قدر اور مینیفیسٹیشنز کے ساتھ لیو کرتا ہوں تو اس کا جو ایک مجموعی اثر مجھ پر پڑتا ہے, میری شخصیت پر, میرے شعور کی بناوٹ پر, وہ یہ ہوتا ہے کہ مائنڈ اور پیشن کے درمیان فاصلہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر کسی شخص کو تہذیبی سے ایک متعین تہذیبی سیاق و سباق میں ذہن اور جذبے کے فاصلے کو کم ہوتے ہوئے یا ختم ہوتے ہوئے دیکھنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سلیم احمد کی شاعری ضرور پڑھے. سلیم احمد کی شاعری ایک گم شدہ تہذیب کو بسر کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذہن اور طبیعت کی مشترکہ طاقت سے وجود میں آتی ہے. تو یہ سلیم احمد کا امتیاز ہے جو ان کے ہم عصروں میں کسی کے ہاں نہیں ہے. کوئی ان کے معاصرین میں کوئی شخص اپنی تہذیب کا نمائندہ نہیں ہے. تو غرض یہ کہ مدنی صاحب بڑے لوگوں کے بیچ میں بڑے بنے ہیں, ان کا کمال یہ ہے. تو یہ اب محب عارفی صاحب کا جو جیسے سلیم احمد کا ایک شعر سناتا ہوں, اس سے پتہ چلے گا کہ اسلوب کس طرح ڈھانپتا ہے فکر کو, اور یہ وصف ہے, شاعری کا وصف ہے. نہ بولی عقل کچھ باتوں پہ دل کی, نہ بولی عقل کچھ باتوں پہ دل کی, کہ حضرت عمر میں اس سے بڑے ہیں. تو اب اس میں سمجھیں کہ ایک پورا تہذیبی تو رچاؤ بھی ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو اس کے آگے نہیں بولتے,
یعنی خاص طور پہ اس سے مباحثہ اور مناظرہ نہیں کرتے، اسے غلط جاننے کے باوجود اس کی غلطی اس کے منہ پر نہیں جتاتے۔ یہ جیسے ایک تہذیب سے پیدا ہونے والی معاشرت اور اس معاشرت میں رہنے کی تاریخ رکھنے والی نفسیات ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہاں جیسے ہی جو تربیت یافتہ قاری ہوگا وہ دیکھے گا کہ عقل اور دل میں جھگڑا کیا ہے، اور عقل اور دل میں ایک کو باعتبار عمر بڑا اور دوسرے کو چھوٹا کیوں کہا جا رہا ہے۔ اس سوال کو سوچتے ہی اس شعر میں جو فکر ہے یا جو مادہ تفکر ہے اس شعر کا، اور اس شعر میں جو ایک پورا یونیورس آف ڈسکورس کام کر رہا ہے، وہ سب کا سب سامنے آ جائے گا کہ عقل اور دل کا تنازع کیا ہے۔ مثال طور پہ جس نے اقبال کو پڑھا ہو وہ عقل اور دل کے جھگڑے سے واقف ہے۔ بس اقبال کے یہاں عقل اور دل کا جو جھگڑا ہے، اسی ماحول میں سلیم احمد کہہ رہے ہیں کہ اس جھگڑے میں دل جو ہے وہ عقل کے لیے بہت ہی ناگوار اور ناقابل قبول باتیں کر رہا ہے، لیکن عقل اس لیے خاموش ہے کہ دل عمر میں اس سے بڑا ہے۔ اب اس میں عقل ایکوائرڈ ہے، دل نیچرل ہے، یعنی میری سوانح وجود میں دل پہلے ہے، عقل بعد میں ہے، اس لیے دل بڑا ہے، عقل چھوٹی ہے عمر میں۔ یا اس کو اقبال نے بالکل واضح کر کے کہا کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو اس میں بھی اگر ذرا سا غور کریں تو اس میں یہ کہ میں اپنے دل کے ساتھ جبرائیل کا مخاطب تھا، جبرائیل نے مستقبل کے خطرے سے مجھے باخبر کیا کہ تجھے عقل بھی دی جائے گی، تو تو اس عقل کو اس دل پر جو تیرے وجود کا قوام ہے اس پر غالب نہ آنے دینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عقل غیاب کو پسند کرتی ہے، دل حضور کا عادی ہے، تو غیاب پر اصرار کرنے والی قوت کو حضور کے تجربے سے سیراب ہونے والی طاقت پر غالب نہ آنے دینا، یہ جبرائیل نے مجھ سے نصیحت کی۔ مثال طور پر وہ محب عارفی صاحب کا، جیسے میں عرض کر رہا تھا، محب عارفی صاحب کے شعری مجموعے کا عنوان ہے چھلنی کی پیاس۔ اتنا بامانی عنوان شاید ہی کسی مجموعے کا ہو، چھلنی کی پیاس۔ یہ مطلب یہ تصور ہی جو ہے وہ آدمی کو جیسے خود سے بلند کر دیتا ہے، چھلنی کی پیاس۔ تو اس عنوان میں ہی اعلیٰ درجے کا مصنف ہونا اس کے مصنف کا واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی میں یہ عنوان دیکھوں گا ویسے ہی اپنے ذہن کی فلسفیانہ اور قلب کی جمالیاتی استعداد کو یکسو کر کے کتاب کھولوں گا۔ تو یہ محب عارفی ہیں۔ تو کئی ہیں جیسے سایہ جس کا نظر آتا ہے مجھے، محب عارفی، سایہ جس کا نظر آتا ہے مجھے وہ بھی سایہ نظر آتا ہے مجھے۔ اور روانی تو تھی اس میں پانی نہیں تھا، روانی تو تھی اس میں پانی نہیں تھا، ہوا غرق میں جس کو دریا سمجھ کر۔ مدنی صاحب کے یہاں فکری گہرائی کے اسباب کچھ فلسفیانہ ہیں لیکن بیشتر شاعرانہ ہیں۔ فلسفیانہ یا علمی یا ذہنی جو بھی کہہ لیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے زمانے کی دنیا کو
ایک ماہر تجزیہ کار کی طرح جانتے تھے. وہ اپنے زمانے کے فلسفے اور ادب پر گہری نگاہ رکھتے تھے. وہ اپنی تہذیب اور اس کے زوال کے مظاہر کو اچھی طرح پہچانتے اور محسوس کرتے تھے، اور وہ جدیدیت کو اس کی روح کے ساتھ اپنی گرفت میں لانے میں کامیاب تھے، اور کلاسیکیت کے ساتھ ایک ذوقی اور ذہنی مناسبت رکھتے تھے. تو ان کے یہاں کلاسیکی مزاج اور جدید شعور کا جو ٹکراؤ ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ایسی باتیں پیدا ہوئیں جن میں فکری گہرائی نظر آتی ہے. کیونکہ دو اصول کا ٹکراؤ اگر میں پرسیو یا محسوس کروں، دو اصول، دو پرنسپلز کا ٹکراؤ، تو اس ٹکراؤ کو محسوس کرنے یا اس ٹکراؤ کو ذہن میں لانے کا جو بھی اظہار ہوگا، اس میں فکری گہرائی خود بخود پیدا ہو جائے گی. تو مدنی صاحب کی شاعری ایک بہت بڑے کانٹیکسٹ کی شاعری ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا نا آفاقی کانٹیکسٹ، اس کی شاعری ہے. اور اس کانٹیکسٹ کو ذہن اور دل دونوں کے اتفاق رائے سے محسوس کر لینے کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوئی ہے. تو بہت اب انشاءاللہ یہ جب ہم خاص طور پر ان کی نظموں میں یہ پہلو بہت زیادہ ہے. غزلوں میں وہ اپنے کلاسیکی مزاج کو برقرار رکھنے کا ڈھنگ مطلب رکھتے ہیں. غزلوں میں ان کا کلاسیکی مزاج ان کے جدید شعور پہ غالب رہنے کا ایک راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن نظموں میں صورتحال اس کے برعکس ہے. نظموں میں ان کا جدید شعور ان کے کلاسیکی مزاج پر حاوی ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. تو اقبال کے بعد ہمارے ادب میں کوئی ایسا شاعر ملتا ہے کی تاریخ میں جو جس کی شاعری بیک وقت جذباتی، حسیاتی، رومانی بھی ہو اور ساتھ ساتھ فکری، دانشورانہ، فلسفیانہ فکر بھی دے رہا ہو؟ ہمارے استاد سلیم احمد فرماتے تھے کہ بڑے پیڑ کے سائے میں سبزہ نہیں اگتا. تو اقبال اتنا بڑا پیڑ ہے کہ اس کے سائے میں کسی کو پنپنے کی اجازت نہیں ہے. تو اقبال فکری شاعری کا جو معیار بنا کر دکھا کر گئے، اس معیار کو چھونے یا اس معیار کو تسلسل کے ساتھ شاعری میں جاری رکھنے کا کوئی سامان نہیں ہے. یہ البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ راشد کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اقبال کی بہت ہی اونچی دیوار کے سائے میں رہنے سے انکار کیا، اور اپنی بھی ایک دیوار بنانے میں کامیابی حاصل کی جس کے سائے کو محسوس کریں تو تھوڑا بہت وہ ملتا جلتا ہے اقبال کی دیوار کے سائے سے، لیکن دیواروں کے سائز میں بہت فرق ہے. ناصر کاظمی نے بھی سلیم احمد صاحب سے ملتی جلتی ایک بات کہی تھی اقبال کے بارے میں. ایک بار ایوان ادب کے صدر دروازے پہ ایک گروہ کی طرح کھڑا ہے، وہ اس میں داخل ہونے کے لیے اس کے قدموں میں جھکنا پڑے گا. ہاں، یا نیا صدر دروازہ بنائیں ورنہ پہ جھک. سر، مرمیم راشد کی شاعری سے
فکر، کوئی پیغام، کوئی فلسفہ تو سامنے نہیں ہے. ہاں نہیں، ان معنوں میں نہیں ہے وہ فکر. آپ دیکھیں ان کی جو وصیت ہے وہ بھی ان کی فکری انتشار کی اور فکری افراتفری کی کا مظہر ہی ہے تقریباً، مجھے دلا دیا. ہاں، اصل میں فکر مرتب ذہن سے پیدا ہونے والے نتیجے ہی کو نہیں کہتے. فکر بڑے ذہن کے انتشار کو بھی کہتے ہیں. ذہن بڑا ہونا چاہیے، پھر اس کا انتشار بھی ایسے معنی پیدا کر دیتا ہے جیسے معنی کسی منضبط، مربوط اور مرتب فکر کے ہوتے ہیں. مطلب راشد بڑے دماغوں کو کیچ کرنے کی طاقت رکھنے والی شاعری کرتے تھے. مجید امجد شاعری میں اس سے کنیکٹ کرنا ذرا مشکل لگتا ہے، تو وہ بنیادی کلید ہاتھ میں آتی ہے. مجید امجد کے ہاں جیسے احساس تنہائی، ذہنی اداسی اور دنیا اور آدمی کے درمیان پیدا ہو جانے والے تصادم میں آدمی کی شکست کا نوحہ پڑھنے کی سی کیفیت. تو یہ وہ دو چار چیزیں ہیں جن کو ذرا سا آدمی اپنے اندر حاضر رکھے تو مجید امجد کی شاعری کا جو سبسٹنس ہے، جس مادے سے ان کی شاعری پیدا ہوتی ہے، وہ مادہ گرفت میں آ سکتا ہے. تو ویسے بھی کسی بھی کتاب کو، چاہے وہ شاعری کی ہو، چاہے کسی بھی علم یا فن کی ہو، یا کسی بھی مصنف کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا سبسٹنس دریافت کریں اور اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے یہ ڈھونڈیں. تو جیسے ہی آپ کسی مصنف کی کلیت کو بنانے والے جز تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، ویسے ہی اس کا پورا کلام جو ہے وہ آپ پر ذہنی اور غیر ذہنی دونوں سطحوں پر کھلتا ہوا نظر آئے گا. اب وہ مجید امجد گو کہ میرے اتنے پسندیدہ شاعر نہیں ہیں، کیونکہ میں ایک تعصب رکھتا ہوں. وہ تعصب یہ ہے کہ اظہار بڑا نہ ہو تو شاعری بڑی نہیں ہو سکتی. لفظ پر، زبان پر گرفت نہ ہو تو خیالات اور افکار سے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ آپ غیر شاعری میں کر لیں. جیسے ایک شعر میں نے، مجید امجد صاحب کا تازہ انتقال ہوا تھا، اور مجید امجد صاحب بہت نیک نام شخصیت تھے، بہت اچھے آدمی. تو بہت ایک سوگواری کی سی فضا تھی کراچی میں بھی. تو کچھ دن گزرے تھے ان کے انتقال کو، تو میں سلیم احمد کے ساتھ سیر کر رہا تھا، جیسے وہ چہل قدمی کے لیے ان کا ساتھ دے رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یار مجید امجد کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہی جا رہی ہیں. اس وقت کیونکہ ذرا جذبات بھی زیادہ تھے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ غالب اور اقبال کے برابر کے شاعر ہیں مجید امجد. اس طرح کی کئی باتیں ہوئیں. تو غالباً کوئی کالم پڑھ کر یا کوئی تحریر پڑھ کر سلیم احمد نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی لوگ ان کو غالب اور اقبال سے ملا رہے ہیں، بڑا شاعر کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک صاحب نے کہا کہ 300 برسوں میں سب سے بڑا شاعر. ذرا اب وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص کو محبوبیت حاصل ہو اور وہ گزر جائے تو لوگ اس کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں.
تو تم کوئی ان کا اچھا شعر سناؤ، یعنی ان کے اچھے اشعار ذرا سناؤ مجھے۔ تو سلیم بھائی بھی کوئی اعتراض کی نیت سے نہیں کہہ رہے تھے کہ میں لازماً مجید امجد کو چھوٹا بناؤں گا، یہ وہ نہیں۔ مجید امجد ان کے مزاج کے شاعر تھے ہی نہیں۔ تو میں نے انہیں ایک شعر سنایا جو بہت مشہور شعر ہے ان کا، مطلب اس شعر سے آغاز کیا۔ میں بھی بہت زیادہ جذباتی تھا مجید امجد کے سلسلے میں اس وقت، تو میں نے شعر سنایا کہ یہ دیکھیے کہ آغاز کیا، اور اگر وہ اس پہ نہ ٹوک دیتے تو میں آگے بھی 10-15 شعر سناتا، لیکن پہلے ہی شعر پہ انہوں نے بہت صفاقی سے پکڑ لیا تو آگے شعر سنانے کی ہمت ہی نہیں۔ وہ شعر یہ تھا کہ کبھی شکوہ دو عالم کے گنبدوں میں لرز، کبھی شکوہ دو عالم کے گنبدوں میں لرز، پھر اس کے بعد تیرا فیصلہ جو تو چاہے۔ میں نے بہت لہک لہک کے انہیں سنایا، پارک میں سیر کر رہے تھے، تو وہ ایک دم ٹھہر گئے اور بہت غصے میں آ گئے، باقاعدہ غصے میں، کہ نہیں یہ شعر ہے، مطلب جو نہیں کہا وہ یہ کہ تم اتنے پست ذوق آدمی ہو اور تم اتنے بے ادب آدمی ہو کہ میرے سامنے ایک ایسا شعر، اچھا شعر کہہ کے سنا رہے ہو۔ کہنے لگے کہ لرز کو امر کا صیغہ بنایا جا سکتا ہے، لرز کو امر کے صیغے امر بنایا جا سکتا ہے کہ لرزو۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا میں ایک دم ہو گیا، اور ایک دم میرے اوپر سے وہ اثر ٹوٹ گیا، وہ سحر سا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اچانک پتہ چلا کہ اس میں ایک اتنی بڑی بھاری غلطی ہے، مطلب اب یہ غلطی ایسی ہے کہ یہ ناقابل معافی ہے۔ مطلب یہ تو غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی لفظ کا جزوی طور پہ کوئی غلط استعمال ہو جائے، لیکن یہ غلطی کہ لرزنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ ناقابل، اس کا مطلب ہے کہ زبان آتی ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، مطلب اس کے نتیجے میں کوئی اگر یہ پہلا شعر کلیات مجید امجد میں پہلا شعر اگر یہ ہو تو پھر اگلا صفحہ شعر شناس آدمی نہیں کھولے گا۔ تو خیر یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ بہت اہم شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا تھا۔ اس میں ایک اور شعر ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے اسی وزن میں کہ جو تیری رضا جو تو چاہے۔ ایک اور سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے۔ یہ بہت رواں شعر و بہت اچھا شعر۔ یہ ذرا دوبارہ۔ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، ہاں جو تیری رضا جو تو چاہے، حالانکہ اس میں بھی زائد ہے تو لیکن شعر رواں ہے۔ ویسے یہ جو پہلا شعر جس پہ سلیم بھائی نے اعتراض کیا، تو سلیم احمد یا آپ جیسے ان کا ذہن تو جا سکتا ہے، لیکن عام قاری کا نہیں، ہمارا بھی ذہن نہیں گیا تھا نا، ہم نے تو خوب وہ کر کے بلکہ شکوہ دو عالم کے گنبدوں کی گونج بھی پیدا کی، لیکن اس میں گنبدوں یہ بہت بے ڈھب ہے بھئی، ایک گنبد میں لرزنے کو کہو، گنبدوں میں لرز، مطلب آپ شخص واحد کو کہہ رہے ہیں کہ گنبدوں میں لرز۔ مجید امجد کی ایک کمزوری اور ہے کہ وہ جمع کا صیغہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اکثر جگہ وہ بلا ضرورت ہوتا ہے، یعنی جمع بنانے کا انہیں بہت شوق ہے۔ یہی تہے تیغ پہ میر کا شعر سنیے۔ زیر شمشیر ستم، یعنی
زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا. اس کیسا کو باندھ سکتا ہے کوئی؟ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. بالکل یہی مضمون ہے، یہی معنی ہے، لیکن احساس کی سطح اور زبان پر قدرت کی سطح میں زمین آسمان کا فرق ہے. علامہ رشید ترابی اپنی تقاریر میں یہ شعر بہت پڑھتے تھے، یہ میر والا. ہاں، یہ جو بڑے ستارے ہیں کہکش، ہمارے ادب کی کہکشاں تھے، عزیز حامد ندوی کے فیض صاحب بھی، عزیز حامد ندوی، سلیم مجید امجد، جون ایلیا، حالانکہ وہ تو جونیئر ہیں کسی حد تک. ہاں، وہ بلکہ جون ایلیا کا نام بھی لینا چاہیے ان کے معاصرین میں. یہ کسی حد تک اوریجنل شاعر. ہاں 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 بالکل. ان میں سے تقریباً سبھی اپنے اپنے رنگ کے شاعر تھے اور سبھی بہت اہم شاعر تھے. اور اچھا، اس میں سے سب سے زیادہ کس نے اثرات مرتب کیے اپنے کی شعری خدا؟ فیض نے، فیض اور فراق نے. فراق کا اثر ناصر کاظمی پہ آیا اور فیض نے بہت. فیض ہمارے یہاں جو ہے نا، وہ ہمارے مطلب یہ قریبی دور کی شاعری میں ٹرینڈ سیٹر اگر کسی کو کہا جائے گا نا، تو وہ تعداد میں ممکن ہے 2-4 ہوں، لیکن کامیابی میں فیض ہیں. فیض جیسے اچھی شاعری کی مثال بن گئے تھے اپنی زندگی ہی میں، اور لوگ ان کی آواز سے آواز ملانے کی کوشش کرتے تھے، مطلب ان کی پیروی کرنے کی ان کے ہم اثر کوشش کرتے تھے. تو فیض کا کمال یہ ہے کہ ان کی خوبصورتی ذہن کو بھی متاثر کرتی ہے. یہ کمال ہے فیض کا کہ ایک تو یہ کہ بہت بہت زبردست بیوٹیفائر ہیں، یعنی جمال گر ہیں، اور ان کی جو بیوٹیفیکیشن کا عمل ہے وہ صرف دل تک، طبیعت، ذوق تک محدود نہیں رہتا، ایک معنی کی تلاش میں مصروف ذہن کو بھی متاثر کرتا ہے. کہ گل کھلے جاتے ہیں وہ سایہ در تو دیکھو. اب اس میں ذہن بھی اعلیٰ درجے کی تسکین حاصل کرتا ہے، جمالیاتی ذوق کی بھی تشفی ہوتی ہے، تصویر بھی بہت مکمل ہے، آواز بھی اس مضمون سے مناسبت رکھنے والی ہے. یا در قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں. تو اس طرح کی بے ساختہ پن رکھنے والی اوریجنل تصویریں بنانے کا ہنر اپنے ہم اثروں میں سب سے زیادہ فیض میں تھا. یعنی کہ اوریجنل تصویر بنائیں، آپ اوریجنل امیج بنائیں اور اس میں اتنا بے ساختہ پن ہو کہ اس کی اوریجنلٹی کو ڈھونڈنے کے لیے غور کرنا پڑے، درا حالے کہ وہ ہے ہی نادر، منفرد اور اوریجنل امیج. اب یہ امیج کہاں ہے؟ گل کھلے جاتے ہیں وہ سایہ در تو دیکھو، یا کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. تو اب یہ چیزیں تکے میں نہیں ہوئی ہیں، یہ مطلب بہت زبردست چیز. وہ جو آپ نے سے پہلے شعر سنایا تھا، فیض دل میں ستارے، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ در قفس.
درے قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں. ہمیں سے اپنی صدا ہم کلام ہوتی رہی. اب خود کلامی پہ جتنے بھی شعر آپ نے سنے ہوں یہ مصرع انشاءاللہ ان پہ بھاری ہوگا. ہمیں سے اپنی صدا ہم کلام ہوتی رہی، یہ تیغ اپنے لہو میں نیام ہوتی رہی. کوئی مسیح نہ ایفائے عہد کو پہنچا، بہت تلاش پسے قتل عام ہوتی رہی. اب یہ باقاعدہ ایک فکر ہے، ایک ایتھیسٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ کسی بھی دیندار آدمی کے لیے ناگوار نہیں رہنے دیتے. تو فیض کی کامیابی کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے، بلکہ یقیناً کہ وہ کنوے کر دیتے ہیں. مشکل پسندی بھی نہیں ہے، خیر مشکل ہاں یہ ہے ان کی مقبولیت کی اور وجہ بھی ہیں. ایک ان کو لینن پرائز ملنا، ایک ان کا ایکٹیوسٹ ہونا، ایک ان کے پیچھے پوری تحریک کا ہونا. ہاں یہ سب ہے. گو کہ فیض بڑے شاعر یقیناً نہیں ہیں، یہ تو ہم ایک خاص دور کے اہم شاعروں میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں، ورنہ فیض کے یہاں اناڑی پن بھی بہت ہے. لیکن یہ کہ بالکل تازہ تصویر بنانا اور بالکل جیسے دل سے ٹکراتے ہوئے بہاؤ کے ساتھ کلام کرنا، ایسا فلو اور ایسی امیجری ان کے ہم اثروں میں نہیں ہے. یہ جو فیض پر بہت کچھ لکھا گیا، یہاں تک جون ایریا پہ بھی عزیز حامد مدنی صاحب پہ لکھا نہیں گیا. میرے خیال میں کوئی کتاب پہ تحریر نہیں ہو سکی. اس کی جی ہاں 2-4 مضامین شاید لکھے گئے، بس اس کی وجہ ان کا مشکل ہونا ہے. اور عزیز حامد مدنی پہ نہ لکھنے کا مطلب ہے قاری کی موت ہو گئی ہے. پہلے قاری کی موت ہوتی ہے، پھر مصنف کی موت ہوتی ہے. تو عزیز حامد مدنی کے زمانے میں قاری کی موت ہو گئی تھی، ہمارے دور میں مصنف کی تدفین بھی ہو چکی ہے. اور ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ انہوں نے مطلب اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کا کوئی وسیلہ استعمال بھی نہیں. ہاں وہ بھی نہیں، لیکن بہرحال ان کی کتابیں چھپیں، ان کی غزلیں ہند و پاکستان کے بہترین رسالوں میں چھپتی تھیں. لیکن یہ ہے نا کہ اخبارات میں ان کی غزلیں نظمیں اتنے تسلسل کے ساتھ کبھی کبھی شاید اخبار میں تو خیر نہیں، لیکن یہ کہ اس میں ان کے مزاج کا بھی دخل تھا. وہ بہت کم آمیز تھے، بہت شرمیلے تھے، بہت بے نیاز تھے. میں نے جن لوگوں کو اپنے بڑوں کو دیکھا ہے ان میں شہرت سے بے نیازی 2 حضرات میں انتہا پہ دیکھی ہے. 2 با کمال حضرات میں شاعری شعر و ادب میں شہرت سے مکمل بے نیازی بلکہ گھن دیکھی ہے. ان میں ایک عزیز حامد مدنی، وہ تو گزر چکے، ایک زندہ ہیں، وہ ہیں محمد سلیم الرحمن، جو بلا شبہ اس وقت نظم کے سب سے بڑے شاعر ہیں اردو میں. لیکن شہرت سے گریز اور بے نیازی کی وجہ سے ان پر بھی نہ کچھ لکھا گیا ہے، نہ ادب کا عام قاری ان کے بارے میں کچھ جانتا ہے. اور بلکہ ابھی 8-10 سال پہلے انہوں نے بڑھاپے میں بالکل، اب اس وقت وہ 80 سے اوپر کے ہوں گے، بالکل بڑھاپے میں انہوں نے
اپنا نظموں کا ایک مجموعہ چھپوایا، اس کا عنوان ہی نظمیں ہے۔ وہ اپنی نظموں کے عنوان نہیں رکھتے، مطلب بد نظم، ہر نظم کا عنوان نظم ہوتا ہے، تو نظمیں ان کا ایک مجموعہ چھپا ہے، وہ جو چاہے دیکھ لے۔ تو وہ بلا شبہ جدید نظم کے بہترین 3-4 مجموعوں میں سے ایک ہے، اور بلا شبہ اس وقت بر صغیر میں اردو نظم کے وہ سب سے بڑے شاعر ہیں۔ پھر شاعری ہی نہیں، انگریزی میں ادبیات پر لکھنے والوں میں اخبار میں ان کے برابر کا کوئی کالم نویس نہیں ہے، مطلب برس انہوں نے تبصرے کتابوں پہ یہ وہ بہت کام کیا۔ پھر ان کی تیسری جہت یہ ہے کہ وہ اردو کے بہترین مترجمین میں سے ہیں، یعنی اردو میں غیر ملکی زبانوں کا ادب جو ترجمہ ہوا ہے اس میں جو بہترین اور قابل اعتماد ترین تراجم ہیں، وہ ان میں سے وہ ترجمے بھی ہیں جو محمد سلیم الرحمن نے کیے۔ مطلب محمد سلیم الرحمن اردو ترجمے کی تاریخ کے صفحے اول کے آدمی ہیں، اس صفحے اول کے جس میں 4 سے زیادہ نام نہیں آتے۔ تو ہومر کی اوڈیسی اور ایلیٹ کا ترجمہ کیا، جہاں گرد اور جہاں گرد کی واپسی۔ جوزف کانریڈ کا بہت خشک اور مشکل ناول ہے ہارٹ آف ڈارکنیس، اس کا ترجمہ کیا قلب ظلمات کے نام سے۔ اسی طرح انگریزی میں سے تنقیدی مضامین کے ترجمے کیے، اسی طرح انگریزی اور فرانسیسی شاعری کے منظوم تراجم کیے۔ غرض بہت ان کا ترجمے کا میدان بھی بہت وسیع ہے، اور ترجمے میں بھی یہ صفحے اول کے مترجم ہیں ہماری تاریخ ترجمہ میں۔ تو اتنا صاحب کمال آدمی ہوتے ہوئے بھی شہرت سے جیسا گریز ان کی شخصیت میں رچا بسا ہے، وہ میں نے بڑے بڑے مذہبی لوگوں میں بھی نہیں دیکھا۔ غزلوں نظموں کے علاوہ شروع میں نعت بھی ہے؟ نہیں، نعت ان کے 4 مجموعے ہیں۔ پہلا مجموعہ ہے چشم نگراں، اس میں صرف نظمیں ہیں، غزل بھی نہیں ہے۔ دوسرا مجموعہ ہے دشت امکاں، اس میں غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں۔ تیسرا مجموعہ ہے نخل گماں۔ چوتھا مجموعہ جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا وہ ہے گل آدم۔ گل آدم ویسے آپ لوگ راضی ہیں نا مدنی صاحب پہ جم کے نشستیں کر لیں نا؟ یہ بڑا قرض ہے جو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ نہیں، ہم پر بڑا قرض ہے ان کا، اور ان کے بارے میں بالکل نہیں معلوم۔ پھر کس کو کبھی موقع دیکھ کے محب عارفی صاحب پہ بھی کریں گے۔ محب عارفی میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے اچھے اور اچھائی میں آئیڈیل بنائے جانے کے لائق لوگ دیکھے ہیں نا، ان میں محب عارفی صاحب بھی ہیں، ان چند لوگوں میں محب عارفی صاحب بھی ہیں۔ محب عارفی صاحب فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے، مطلب ہاں فائننس کے، اور جو کوئی 50 سال اپنے گھر غالباً ہر جمعرات یا اتوار کو ادبی نشست کرتے تھے، اور وہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں میزبانی کر رہے ہیں، مطلب اتنا لوگوں کی خاطر تواضع کرتے تھے۔ میں نے وہ نشستیں اٹینڈ کی ہیں اسلام آباد میں، پھر ریٹائرمنٹ بعد کراچی میں بھی کرتے رہے۔ تو اور اتنا فلسفے کو جاننے والا شاعر ان کے ہم عصروں میں کوئی نہیں تھا۔ مطلب وہ اصل میں فلسفی تھے جنہوں نے شاعری اختیار کر لی۔ ان کی ایک لمبی نظم ہے جراثیم کی مناجات،
وہ پڑھیے گا. پھر ان کی نثر بھی بہت فلسفیانہ ہے. ان کی ایک کتاب میر پر بھی ہے، شعر معقولیت کیا اس طرح. تو وہ کتاب تنقید پر بھی ایک کتاب ہے. تو بس آپ لوگ پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے. میر پہ ان کی کتاب پڑھ لیجئے، وہ جو تنقید پر ان کی کتاب ہے وہ پڑھ لیجئے. پھر وجود باری تعالیٰ پر ان کی اس بات میں اس دلائل پر ایک چھوٹا رسالہ ہے. خود پہلے وہ ایتھیسٹ تھے، نہیں ایتھیسٹ نہیں تھے بلکہ ایگنوسٹک تھے. آخر میں جا کے پھر صاحب ایمان ہوئے. لیکن اتنا اچھا آدمی اب تو خیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا آدمی اتنا اچھا ہو. جو اچھائی فطری اچھائیاں جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ان میں پائی جاتی تھی. پھر ان میں ایک اور کشش تھی، ان جیسی آواز میں نے کبھی نہیں سنی. یعنی آواز کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا، ایک بیس میں بھاری آواز. محب عارفی صاحب کی آواز کے آگے زید بخاری کی آواز کچھ نہیں تھی، مطلب اپنے بناوٹ میں. وہ ظاہر فنکار تھے، وہ آواز کا استعمال جانتے تھے. لیکن محب عارفی صاحب کی آواز اگر کوئی سن لے نا تو اس کے حافظے میں مرتے دم تک ریکارڈ رہے گی. ان کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا، ایک مصرع یاد رہ گیا، پہلا مصرع آپ کے ذہن میں رہا، آنکھ میں کم دل میں. یہ ان کا کل ہم نے محب اس کو عجب طور سے دیکھا، آنکھوں نے تو کم دل نے بہت غور سے دیکھا. بڑی یہ بحریں انہوں نے نئی دی ہیں اردو شاعری کو محب صاحب نے. بڑی ہمک سے ہوئے تھے بلند، کہو کہاں گئے تھے. یہ بحر اردو میں نہیں ہے. بڑی ہمک سے ہوئے تھے بلند، کہو کہاں گئے تھے. اب اپنی آپ ہو گرد سمند، کہو کہاں گئے تھے. اس پہ پوری غزل ہے. شاعری دیکھتے ہوئے یہ ضرور دیکھا کریں کہ اس شاعر کے یہاں لفظ کے استعمال کا طریقہ کیا ہے. اسی میں شاعر کی انفرادیت چھپی ہوتی ہے. تو جیسے بعض شاعر ہوتے ہیں جن کے یہاں لفظ پودے کی طرح ہوتا ہے جو پھل پھول رہا ہے، یعنی ان کے یہاں لفظ کے متعین معنی اور لفظ سے نکلنے والے متعین احساسات نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہ اس لفظ میں معنویت کی ایک جیسے نمو ہوتی ہے اور احساسات کی نشو و نما ہوتی رہتی. جتنی بار بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ ایک معنوی بہاؤ اور ایک کیفیاتی تنوع سے گزر رہے ہیں ایک ہی لفظ کے ذریعے سے. تو یہ ایک طریقہ ہے جو بڑے شاعروں کا ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ مدنی صاحب کے حوالے سے میں کہوں گا تفصیل سے. دوسرا طریقہ استعمال لفظ کا یہ ہے کہ لفظ کو پودے کی طرح پانی دیتے ہوئے، پانی ملتے، پانی سے سیراب ہوتے ہوئے پودے کی طرح تو استعمال نہیں کرتا شاعر، لیکن لفظ کو جیسے کسی انتہائی سخت چٹان پر انگریو کر کے دکھا دیتا ہے، سخت تختی پر کندہ کر کے دکھا دیتا ہے. تو جو تختی پر پتھر پہ کندہ لفظ جو ہے اس میں حرکت اور نمو کا عمل تو چاہے نہ ہو لیکن اس میں صلابت ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، اور اس میں یہ تاثر کنوے ہوتا ہے کہ کیسی سخت چٹان پر یہ کندہ کاری کی ہے.
تو مدنی صاحب کے یہاں الفاظ کا استعمال اس طرح ہوتا ہے، ان کے یہاں لفظ تہداری کے ساتھ نہیں استعمال ہوتا، یعنی ان کے یہاں لفظ کے جو معنی پہلے سے موجود ہیں اکثر انہی پہلے سے موجود معانی تک محدود ہوتا ہے وہ لفظ، بلکہ اس لفظ کے ساتھ جو احساسات اور جذبات روایتی طور پر وابستہ ہیں تو لفظ کی جو احساساتی تاثیر ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے جو اس لفظ میں پہلے سے ہے۔ تو مدنی صاحب کسی بھی لفظ کی معنویت یا کیفیت میں اضافہ نہیں کرتے لفظ میں مفرد حالت میں، لیکن یہ کہ وہ اس لفظ کو استعمال اتنی مضبوطی سے کرتے ہیں جیسے پتھر کی تختی پہ کندہ کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی وجہ سے مدنی صاحب کے یہاں استعارے تو ہیں لیکن استعاروں کے بننے کا عمل روایتی ہے۔ تو مدنی صاحب کے یہاں علامتیں کم ہیں، استعارے بہت ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں، اب یہ جیسے دو لفظ کا استعمال، یہ سمجھ لیں کہ اس شاعر کے یہاں لفظ کے استعمال کا یہ طریقہ ہے، تو پھر اس شاعر کی قبولیت کا، اس شاعر کی تاثیر منتقل ہونے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو پھر بہت سی چیزیں جو یہ نہ سمجھ سکنے کے نتیجے میں مشکل پیدا کرتی ہیں وہ مشکل دور ہوئی۔ آپ اقبال کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ لفظ کو جو ہے وہ انتہائی معنی میں معنویت کے ایک نئے بہاؤ کے ساتھ اور کسی کلی کیفیت کی تشکیل میں معاونت کرنے والے ایک لازمی عنصر کے طور پر استعمال کریں گے۔ تو اب آپ ان کو کھول کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی ایسی مشکلات پیش نہیں آئیں گی جو یہ نہ جاننے والے کو پیش آ سکتی ہیں۔ مطلب آپ سمجھ لیں کہ اقبال کے یہاں ابہام نہیں ہوتا۔ شاعری میں خاص طور پہ 18ویں صدی سے شاعری کا ایک بہت بنیادی وصف ہے ابہام۔ تو یعنی کہ ابہام یوں کہہ لیں کہ جدید یا قبل جدید شاعری کی ضرورت ہے دنیا بھر میں، یعنی دنیا بھر میں 18ویں صدی کے بعد ہونے والی شاعری کے بڑے نمونے جو ہیں وہ ابہام ضرور رکھتے ہیں، ان کی بناوٹ میں ابہام شامل ہے۔ یہ اقبال ہے جس نے آ کر اس محتاجی کو ختم کر دیا کہ شاعری ابہام کی محتاج نہیں ہے۔ اب اقبال کے شعر میں جو بھی مشکل ہے وہ آپ کی کم علمی سے پیدا ہوگی، بیان کے ابہام سے نہیں ہوگی۔ آپ کے خیال میں یہ ابہام جو ہے شاعری کا وصف ہے یا نقص ہے؟ نہیں، وصف ہے، لیکن کلاسیکی شاعری میں ابہام بہت بنیادی وصف نہیں تھا۔ ابہام وصف ہے، یعنی اشارے میں بات کرنا تھا۔ شاعری میں، کلاسیکی شاعری میں کنایہ وصف تھا۔ تو کنایہ پیدا ہوتا ہے اس ایک تہذیب میں، تو وہ تہذیبی در و بست معنی اور احساس کا گم ہو جائے نا، تو یہی اشارہ اور کنایہ ابہام میں بدل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ابہام جدید وصف ہے شاعری کا۔ شیکسپیئر کے ہاں کوئی ابہام نہیں ہے، دانتے کے ہاں کوئی ابہام نہیں ہے، ہومر کے ہاں کوئی ابہام نہیں ہے، فردوسی کے ہاں کوئی ابہام نہیں ہے، کہیں بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ اشارے اور کنایے ہیں، کبھی علامتوں کے پیرائے میں، کبھی استعارے کی صورت میں، کبھی حسن اظہار کے ایک ایلیمنٹ کے طور پر۔ تو ابہام یعنی سمجھنے کو دشوار کرنا، ابہام کہتے ہیں اگر ارادی ہو تو وہ یہ ہے کہ میری بات کو سمجھنا مشکل ہو جائے، انسیڈ سیڈ سے زیادہ ہو، یہ کلاسیکی معیار ہے۔
لیکن یہ کہ جو کہا گیا ہے اس میں کوئی پیچ ایسا ڈال دیا جائے، اپنی بنائی ہوئی فضا میں ایک دھند پھیلا دی جائے، اس کو کہتے ہیں ابہام۔ یہ اس کا بانی ہے ایڈگر ایلن پو، اور اس کا بادشاہ ہے میلار میں، فرانسیسی شاعر جو ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا مجید امجد کے یہاں احساس تنہائی، تو یہ احساس تنہائی مدنی صاحب کے یہاں بھی ہے؟ بہت ہے، لیکن یہ تنہائی مدنی صاحب کے یہاں نوعی تنہائی ہے، نوعی یعنی انسان تنہا ہے، یہ انفرادی تنہائی نہیں ہے۔